چ لے کے پاک سادیا گود چ لے کے پاک سادیا لوڑیاں دے اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو بیک آج کی بات. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہماری گیسٹ ہیں وہ سیالکوٹ کی ایک نامور سناہا ہیں. نعت خوانی کی فیلڈ میں تو وہ بچپن سے تھی، لیکن اب وہ سوشل میڈیا پر پائی گئی ہیں. ان کا نام ردا صدیق قادریہ ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میم آپ یہ کیسے مینیج کر لیتی ہیں سب کچھ؟ بس اللہ کا کرم ہے. سب سے پہلے تو میں آج کی بات نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر انوائٹ کیا، اور یہ سب سے بڑی میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، کیونکہ سب اللہ کا کرم ہے. مینیج کرنا تو بس اللہ کے کرم ہے، آسانیاں اللہ کر دیتے ہیں. آپ کی یہ جو نعت خوانی ہے اس کا سفر کہاں سے ہوا؟ جی نعت خوانی کا شوق تو مجھے بچپن سے تھا، کیونکہ میری والدہ بھی نعت خوانی کرتی تھیں، وہ بھی میلاد وغیرہ پڑھتی تھیں. اس کے بعد اسکول میں پارٹیسپیٹ کیا الگ الگ ایونٹس پہ، تو اس کے بعد سے میرا نعت خوانی کا جو شوق ہے وہ میری ایک میم تھیں، میم رحیلہ، ان کی وجہ سے جو ہے وہ نعت خوانی کا شوق میرے دل میں زیادہ اجاگر ہوا. تو آپ نے سب سے پہلی نعت کون سی عمر میں پڑھی تھی؟ میں نے سب سے پہلی نعت اپنی 5 کلاس میں پڑھی تھی، اور اسکول میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا میم رحیلہ کے ہوتے ہوئے ہی. تو انہوں نے جو کہ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ حاسدین بھی بیچ میں ہوتے ہیں. جی. تو اسکول میں کافی نام تھا الحمدللہ. تو اسکول میں نے 5 کلاس میں سب سے پہلی نعت پڑھی، اس کے بعد میں نے میلاد میں پڑھنا سٹارٹ کی. یہ حوصلہ، یہ شوق مجھے میری والدہ کی طرف سے حاصل ہوا. تو آپ کے استاد کون ہیں؟ جی سب سے پہلے استاد تو میری والدہ ہی ہیں، جن سے میں نے پڑھنا سیکھا، چونکہ وہ خود بھی نعت خوانی کرتی تھیں، میلاد وغیرہ پڑھتی تھیں، تو ان کی طرف دیکھ کر شوق پیدا ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ میلاد میں نعت پڑھنا سٹارٹ کی، لیکن جو کہ میں اب اس فیلڈ میں آ گئی تو اب میرے نعت خواں ہیں سیالکوٹ کے فیمس نعت خواں خالد جاوید کریمی صاحب، تو ان کی شاگرد ہوں میں. آپ ان کا ہمیں کوئی کلام سنائیں. جی ضرور. جی سنائیں. گود چ لے کے پاک سادیا گود چ لے کے پاک سادیا لوڑیاں دے اللہ 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 اللہ. ویکھ کے چہرہ سونے نبی دا، ویکھ کے چہرہ سونے نبی دا لوڑیاں دے اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں کہ بہت اچھی آواز ہے. اچھا، لوگوں کا فیڈ بیک آپ کو کیا آیا تھا جب آپ نے نعت خوانی اسٹارٹ کی؟ ظاہر سی بات ہے کچھ فیملی ہوتی ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں. الحمدللہ لوگوں کا فیڈ بیک کافی اچھا آیا، ریلیٹیوز کا بھی، ان نون پرسنس کا بھی. اور چونکہ میں نے پہلے تو کافی زیادہ سوچا کہ مڈل کلاس فیملی سے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا سوشل میڈیا کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی مجھے میری فیملی کا سپورٹ بہت زیادہ، الحمدللہ مجھے میری والدہ کا، میرے بھائیوں کا الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ ہوا، جس کی وجہ سے میں نے آج سوشل میڈیا جوائن کیا، اپنا ایک چینل بھی بنایا. تو الحمدللہ لوگوں کا کافی اچھا فیڈ بیک آیا ہے. تو آپ کی لائف پر کتنا امپیکٹ پڑا اس کا؟ امپیکٹ کی بات کی جائے تو الحمدللہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے میری لائف میں نعت خوانی کا، کیونکہ ایک عام انسان کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے، ایک نعت خواں کی اور طرح کی ہوتی ہے. عزت تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر اگر ہم جب پڑھتے ہیں، ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اس پہ تو پھر آپ کو پتہ لوگ الگ ہی ایک وقار دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. تو الحمدللہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں. تو نعت خوانی سے آپ کی لائف میں جو چینجنگ آئی ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی فیلڈ جوائن کرتے ہیں تو چینجنگ آ جاتی ہے.
تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ آپ کی لائف میں کیا چینجنگ آئی ہے؟ چینجنگ تو کافی زیادہ آئی ہے. جب پہلے میں نعت خوانی کی فیلڈ میں اتنا خاص نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ نارمل جس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں، جی اسکول ٹیوشن اس کے بعد کالج، اور میری لائف میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے نعت پڑھنا سٹارٹ کی، محفل میں لوگوں کی محبت دیکھی، پیار دیکھا، اس حوالے سے اس کی وجہ سے اور زیادہ شوق حوصلہ ملا، جس کی وجہ سے میں نے نعت خوانی جوائن کی. اور اس کا جو ہے وہ فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہے، امپیکٹ بھی بہت اچھا پڑا میری لائف میں. چینجنگ تو بہت زیادہ آ گئی کہ پہلے تو نارمل لائف تھی، لیکن الحمدللہ نعت خوانی جب سے جوائن کی ہے تو اسلام کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا میرا. ریدا، آپ نعت خوانی کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اسٹڈی وغیرہ. جی ایز اے ریدا میں اسٹڈی کرتی ہوں، BBA اسٹڈی ہے میری. کون سے یونیورسٹی سے کر رہی ہیں آپ؟ جی میں مرے کالج سے پڑھ رہی ہوں. ہمارے کالج سے. جی تو ظاہر سی بات ہے جب آپ پڑھتے ہیں کسی سے تو آپ کو کوئی نہ کوئی فیوریٹ ٹیچر ہوتا ہے. جی ضرور. تو اپنے ٹیچر کا نام بھی بتائیں ہمیں. جی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں HOD پروفیسر رحیل چتلا. جی ایک وہ موسٹ فیوریٹ ہیں، اور ایک ان کے بعد پروفیسر شمس وزیر حسین، وہ بہت اچھے ہیں. تو وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کبھی آپ نہیں پہنچ سکتی کالج لیکچر لینے کے لیے تو آپ کو چھٹی کرنی پڑتی ہے، وہ محفل اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. جی بالکل. اس دفعہ میرا تھوڑا مسئلہ تھا، میلاد سٹارٹ ہو چکے تھے، ساتھ کالج بھی لگ چکا تھا، تو پھر میں گئی اپنے HOD کے پاس، ان سے میں نے اجازت لی. تو انہوں نے بھی پہلے کہا کہ ہمیں آپ اپنی کوئی نعت سنائیں، تو ان کو بھی میں نے اپنا کلام سنایا. انہوں نے بھی کافی پسند کیا، انہوں نے بھی سپورٹ کیا. انہوں نے کہا جتنی میں نے لیو مانگی انہوں نے مجھے دی کہ آپ ریلیکس ہو کے اپنے میلاد اٹینڈ کر لیں. آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے؟ جی کراچی کے بہت فیمس نعت خواں ہیں زہیب اشرفی صاحب، ان کا کلام ہے کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. وہ سنا دیں آپ ہمیں. جی ضرور. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاکم کو میسر یہ نظارہ تیرا. ارے کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین جی ہماری آج کی گیسٹ تھی، تو بہت بہت شکریہ ریدا آپ کا. تو ناظرین اگر آپ میں سے بھی کوئی ہمارے ادھر اسٹوڈیو میں آنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جتنے بھی ٹیلنٹ ہیں ان سب کو پروموٹ کریں.